یہ زندگی قیمتی ہے، یہ زندگی سرمایہ ہے، یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم بھی سخت خسارے میں ہیں صحت کے معاملے میں، اور فارغ وقت کی نعمت کی قدر نہیں کرتے لوگ۔ کتنی جوانی کی قدر کی بتا، یہ نعمت تھی، اس نعمت سے تو نے کما حق و فائدہ اٹھایا ہی نہیں۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر آ رہے ہیں کاروبار سے، ڈیوٹی سے، آپ کے پاس وقت ہے، قرآن کی تلاوت کر لو، اذکار کر لو، معافی مانگ لو، استغفار کر لو، وقت کو قدر، اس وقت کی قدر کرو۔ اے اللہ، اب جو پہلے میں کام کر کے آیا ہوں نا تیری نافرمانی میں، اسلام کے خلاف، شیطان ابلیس کو راضی کرنے میں، اب جا کر وہ کام نہیں کروں گا، میں اچھے کام کروں گا۔ نصیحت حاصل کرنے والا اس زندگی میں بڑی نصیحت حاصل کر سکتا ہے، فائدہ اٹھانے والا بڑا فائدہ اٹھا سکتا ہے، غنیمت جاننے والا اس کو اللہ کی رضا کے لیے کھپا سکتا تھا۔ وہ جاءکم النذیر، اور پھر اوپر سے تمہیں ڈرانے والا بھی آیا۔ قرآن ڈرانے والا ہے، نبی ڈرانے والا ہے، ساری زندگی ڈراتے رہے، قرآن ابھی بھی ڈرا رہا ہے۔ ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی سے ہی عبادت شروع کی اور رب کی رضا کے لیے کام کرتا رہا، اور اللہ اپنے سائے میں بلا کر جگہ دے گا جس دن سورج سوا نیزہ قریب ہوگا، اور پسینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتنا پسینہ نکلے گا محشر کے میدان میں لوگوں کا کہ اگر لوگ کشتیاں چلائیں تو کشتیاں چلا سکتے ہیں۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ 30ویں پارے کی ایک چھوٹی سی سورت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے وقت کی قسم کھائی ہے۔ عصر کہتے ہیں زمانے کو، وقت کو، اور وقت کی ابتدا ہوتی ہے انسان کی پیدائش سے، اور وقت کی انتہا اور اختتام ہوتا ہے موت پر۔ یعنی وقت میری اور آپ کی زندگی کا نام ہے، اور اس کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی چیز انسان کی اپنی زندگی ہے، اپنا وقت ہے۔ انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، گھڑی چلنا شروع ہو جاتی ہے، روح نکلتے ہی انسان کی گھڑی رک جاتی ہے۔ انسان کے تمام اعضاء ظاہری اور باطنی اپنا عمل روک لیتے ہیں، تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، اور انسان اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے، زندگی کو پرسکون اور راحت والی، خوشیوں والی زندگی بنانے کے لیے ساری زندگی کماتا ہے، ساری زندگی کماتا ہے، اور کمانے کی فکر میں لگا رہتا ہے۔ اور اللہ نہ کرے اگر انسان کو کچھ ہو جائے تو پھر انسان عمر کے کسی بھی حصے میں ہو، خواہ وہ بڑھاپے میں ہے یا جوانی میں، وہ اپنی زندگی کو بچانے کے لیے زندگی کی ساری کمائی لگا دیتا ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو بچانے کے لیے صحت حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کمایا تھا، بینک بیلنس، کاروبار، پھر آہستہ آہستہ گھر فروخت کر کے یا اپنی صحت پر لگا دیے، یا اپنے بیوی بچوں کی زندگی بچانے پر لگا دیے، اور ساری کمائی لگا بیٹھے کئی لوگ۔ اللہ اکبر! لیکن انسان پھر بھی نہیں سمجھتا، انسان پھر بھی نہیں سمجھتا۔ تو اللہ نے وقت کی، زمانے کی
قسم کھا کر کہا کہ ان الانسان لفی خسر، ساری دنیا کے انسان خواہ وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، سب کے سب نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، خسارے میں۔ یہ انسان کو بنانے والا، انسان کو پیدا کرنے والا، اس کی مشینری کی ترتیب دینے والا کہہ رہا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان نقصان میں ہیں۔ پھر اللہ نے کچھ خوش نصیب اور خوش قسمت لوگوں کو مستثنا قرار دیا، فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں مگر جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں۔ صرف ایمان کافی نہیں، اللہ کی وحدانیت اور نبی کی رسالت کا دعویٰ کافی نہیں، نعرہ کافی نہیں، اقرار کافی نہیں، صرف تصدیق کافی نہیں، بلکہ وعاملوا الصالحات، ساتھ جس کا اقرار کیا اور تصدیق کی، اپنے عمل کے ذریعے اس پر مہر بھی لگائیں اور عمل کے ذریعے اس اقرار کو اور تصدیق کو ثابت بھی کرے۔ قُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ فرماتے ہیں عمل کرو، عمل اللہ، آپ کا عمل اللہ کو نظر آنا چاہیے، رسول کو نظر آنا چاہیے، مومنوں کو نظر آنا چاہیے کہ آپ مومن ہیں، آپ کا ظاہری باطنی وہ ایمان کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو فرمایا جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، عمل صالح کیے، نیکیاں کی، برائیوں سے بچتے رہے، وہ کامیاب و کامران ہے۔ اور پھر حق بات کی تلقین کرتے رہے، حق کا پرچار کرتے رہے، حق کی دعوت دیتے رہے، نیکی کا حکم دیتے رہے، برائی سے روکتے رہے، پھر اس راہ میں آئی تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، اغیار کی طعن و تشنیع، مسائل، اس پر صبر کیا، یہ لوگ کامیاب و کامران ہیں، یہ نقصان والے نہیں ہیں، یہ اللہ فرما رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی کیا ہے؟ پانی کا ایک بلبلہ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ ایک ڈھانچہ ہے، ہڈیوں کا، گوشت پوست کا ایک ڈھانچہ ہے، اس ڈھانچے میں روح آ رہی ہے اور جا رہی ہے، سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے، اور جس دن رب کا حکم آ گیا اس روح کو کہ اب اندر نہیں جانا، یہ گوشت پوست اور ہڈیوں کا ڈھانچہ اسی دن یہ خوبرو جوان، یہ اپنی برادری اور خاندان کا مان، فخر کرنے والا، ڈگریاں، حسن، جوانی، دولت، ہاں جی، اس پر فخر کرنے والا جوان بوڑھے سب، یہ روح کے رکتے ہی، سانس کے رکتے ہی یہ مٹی کا ایک ڈھیر بن جائے گا اور اس سے بدبو آنا شروع ہو جائے گی گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، پھر اپنے ہی کہتے ہیں فوراً اس کو دفنا دو۔ تو میرے بھائیوں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس صورت کی تفسیر سمجھ آئی ایک برف فروش کو دیکھ کر، کہ جو برف کو لکڑی کے ایک تختے پر رکھ کر آوازیں لگا رہا تھا کہ لوگوں یہ ٹھنڈی برف ہے، لے جاؤ، جلدی لے جاؤ، اور لوگ اس کے سامنے سے گزر رہے تھے، آ رہے تھے، جا رہے تھے، اور یہ آدمی دیکھ رہا تھا کہ میری کمائی اور میرا سرمایہ میری آنکھوں کے سامنے پگھل رہا ہے، ہر گزرتے لمحے یہ کم ہو رہا ہے، پگھل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ اب یہ آوازیں لگا رہا ہے، لوگوں کو ترغیب دے رہا ہے، یقیناً بات ہے اگر عقل مند ہوا تو وقت ضائع نہیں کرے گا، ادھر ادھر نہیں دیکھے گا، لوگوں کے ساتھ خواہ گپ شپ نہیں لگائے گا، اپنے موبائل میں مصروف نہیں ہوگا، بلکہ اپنی اس سرمایے کو بچانے کے لیے پگھل کر ختم ہونے سے پہلے
یہ اس کو فروخت کرنے کی کوشش کرے گا، یہ عقل مند ہے۔ اور جس کے سامنے اس کی زندگی برباد ہو رہی ہے، وقت برباد ہو رہا ہے، اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ زندگی قیمتی ہے، یہ زندگی سرمایہ ہے، یہ زندگی اللہ کی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، اللہ کی دو بڑی نعمتیں ایسی ہیں کہ سب کو ان نعمتوں کا پتہ ہے، خبر ہے، اس کے باوجود لوگوں کی اکثریت ان نعمتوں کی قدر نہ کر کے سخت خسارے میں چلی جاتی ہے، نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، قدر نہیں کرتے۔ مغبون فیہما کثیر من الناس، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصحت والفراغ، ایک صحت ہے، تندرستی ہے، اور ایک ہے فارغ وقت، فرصت کے لمحات۔ دو نعمتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں کی اکثریت خسارے میں ہے۔ اللہ اکبر، ہم بھی سخت خسارے میں ہیں صحت کے معاملے میں، اور فراغت، فارغ وقت کی نعمت کی قدر نہیں کرتے لوگ۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن اربع، محشر کا میدان ہوگا، ساری کائنات کے انسان اور جن ہوں گے، انبیاء اور رسل اور اپنے بیگانے۔ فرمایا جب اللہ کے روبرو بندہ کھڑا ہوگا، 4 سوالوں کے جواب جب تک نہیں دے لیتا اس کا قدم اپنی جگہ سے ہلے گا بھی نہیں، حتی یسأل عن اربع، 4 سوالوں کے جواب اس کو دینے پڑیں گے، فارغ ہو کر وہاں سے ادھر ادھر جھانکے گا، ہلے گا، ورنہ قدم نہیں ہلا سکتا، وہ مجال نہیں کہ وہ ادھر ادھر جھانکے۔ ان میں سے ایک سوال ان شباب ہی فیما ابلا، فرمایا جوانی کے متعلق سوال ہوگا۔ یہ جو اس وقت میرے سامنے طالب علم نوجوان اکثر ہے، کئی مسجدوں میں جاتا ہوں نا نمازوں میں یا درس کے لیے، تو بوڑھے ہی نظر آتے ہیں مجھے۔ کئی جگہ پھر میں نے غصہ بھی کیا، پوچھا لوگوں سے کہ جتنے بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں کیا آپ کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں؟ تو پھر آپ کی اولادیں نہیں کیا؟ آپ کے بیٹے، آپ کے پوتے نواسے نہیں ہیں؟ کہاں ہیں؟ وہ گھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کما رہے ہیں، وہ تھکے ہوئے ہیں، گھر آرام کر رہے ہیں، اور ہم آ کر نماز ان کی طرف سے بھی ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں کہ بوڑھے ہو کر کام ہی کوئی نہیں۔ اب بہرحال محشر کے میدان میں پہلا سوال ہوگا ان شباب ہی، جوانی کے متعلق، جس جوانی پر آپ بڑا زوم ہوتا ہے، اور بڑے ہیں جی اس کو کیسے ضائع کر رہے ہیں نوجوان، روڈوں پر، راہوں میں، فضول کاموں میں، رب کی نافرمانی میں، اسلام کی مخالفت میں، اور گناہ کے عروج کے لیے کیسے صرف کر رہے اس جوانی کو۔ تو ایک سوال ہوگا کہ تو نے جوانی کہاں بسر کی، جوانی میں کیا کیا، اس سے کیا فائدہ اٹھایا، کتنی جوانی کی قدر کی، بتا۔ یہ نعمت تھی، اس نعمت سے تو نے کما حق کو فائدہ اٹھایا یا نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے اکثر نوجوانوں کا جواب وہاں نفی میں اور فیل ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ ایک سوال ہوگا ان عمر ہی، عمر کے متعلق، عمر، زندگی، کہ میں نے آپ کو اتنی عمر دی، اتنی زندگی دی، اتنے مہینے، اتنے
سال، اتنے مہینے، اتنے ہفتے، اتنے دن، اتنے گھنٹے، اتنے منٹ اور اتنے سیکنڈ آپ کو ملے، بتا اس زندگی میں تو نے کیا کیا اپنی آخرت کے لیے؟ یہ دوسرا سوال ہوگا کہ دنیا میں اتنی زندگی تجھے ملی، اس زندگی میں تو نے رب کی رضا کے لیے، دین کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کیا کردار ادا کیا، بتا۔ یہ دوسرا سوال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ مال کے متعلق سوال ہوگا، ان مال ہی من این اکتسب و فیما انفقا۔ تیسرا کوسچن، تیسرا سوال، ہاں جی، تیسرا سوال کہ کہاں سے مال کمایا، کتنا کمایا اور کہاں خرچ کیا، بتا پوری زندگی میں۔ اللہ کی رضا کے لیے تو نے پہلے تو کمایا کہاں سے، کن اسباب اور وسائل ذرائع سے کمایا، تیری آمدنی کے، تیری کمائی کے ذرائع کیا تھے؟ دنیا میں اگر ایف آئی اے والے پوچھ لینا پسینہ چھوٹ جاتا، حالانکہ وہ لے دے کر فوراً چھوڑ بھی دیتے ہیں، اور یہاں بہت ساری چیزیں چلتی ہیں، لیکن وہاں پہلا من این اکتسب، کمائی آمدن کے ذرائع کیا تھے، پھر یہ مال خرچ کن کاموں میں کیا، دین کے کام میں کیا یا گناہ کے کام میں خرچ کیا، رب کی رضا کے لیے خرچ کیا یا رب کی نافرمانی کے لیے خرچ کیا؟ یہ تیسرا سوال ہوگا۔ اور چوتھا سوال، ان علم ہی، چوتھا سوال ہوگا کہ علم، تو نے علم سیکھا، سمجھا، پڑھا، بتا اس علم پر عمل کتنا کیا، بتا۔ جو علم سیکھا وہ کتنا فیصد تھا اور تیرا عمل اس پر کتنا فیصد تھا، بتا۔ یہ اہل العلم، اہل العلم سے مراد، میری مراد یہ نہیں صرف ڈگری ہولڈر یا جو یونیورسٹیوں، مدرسوں میں، کالجوں میں، تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، نہیں، ہر مسلمان عالم ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اہل العلم اللہ سے ڈرتے ہیں جن کو اللہ نے کتاب و سنت کی فہم عطا کی ہے اور قرآن و حدیث کی سمجھ آئی ہے اور قرآن حدیث پر عمل کی توفیق ملی ہے، وہ اہل العلم ہیں۔ جو مواحد ہیں وہ اہل العلم ہے، جو مواحد نہیں، شرک کرتا ہے، وہ جاہل ہے، وہ عالم نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حاملین کتاب و سنت سے سوال ہوگا، کتنا علم، کتنی آیتیں پڑھی تھیں، کتنی حدیثیں پڑھی تھیں، کہ ان پر عمل کتنے فیصد کیا، بتا۔ کیا جواب ہوگا؟ ہم مارے جائیں گے کل قیامت کے دن۔ یہ چار سوالوں کے جواب بندہ دے گا، پھر وہاں سے ہلے گا۔ اب پاس ہوتا ہے نہ فیل ہوتا ہے، یہ الگ مسئلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، بالکل صحیح، دیگر کتابوں موجود ہے۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کی، ایک تانم خمسن قبل خمسن، بندے 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لے، ان کی قدر کرو۔ کس چیز کی قدر کرو؟ جوانی کی قدر کرو، بڑھاپے سے پہلے۔ جوانی کی قدر کرو قبل حرام کا، اور صحت کا قبل سقم کا اور مرض کا۔ نمبر 2، صحت، تندرستی، یہ رب کی نعمت ہے، اس کی قدر کرو، اس سے فائدے اٹھا لو، اس سے کام لے لو بیماری سے پہلے پہلے۔ وہ فراغ کا قبل شغلے کا، اور فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لو۔ اگر آپ کو 10 منٹ بھی ملے نا، آپ اذان ہوئی، مسجد میں آئے، سنتیں 2 رکعتیں 4 رکعتیں جو بھی تھی پڑھی، یا تحیت المسجد پڑھے، اگر مثلا عصر کے بعد آپ آئے ہیں،
اذان ہوتے ہی یا اذان سے پہلے پہنچ گئے تو اب 5 7 منٹ 10 منٹ 15 منٹ ہیں، ان سے فائدہ اٹھا لو، نماز کے بعد فائدہ اٹھا لو، سو کر اٹھے فائدہ اٹھا لو، کاروبار کر رہے ہیں آپ کے پاس اس وقت کوئی کام نہیں، بندہ نہیں، مہمان نہیں، گاہک نہیں، فائدہ اٹھا لو، اذکار کرو، قرآن کی تلاوت کرو، رب سے معافیہ مانگو، اپنی دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی میں موازنہ کرو، کیا کمایا کیا نہیں کمایا۔ ہم تو دنیا کے لیے سوچتے ہیں، آخرت کے لیے سوچیں۔ گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر آ رہے ہیں کاروبار سے، ڈیوٹی سے، آپ کے پاس وقت ہے، قرآن کی تلاوت کر لو، اذکار کر لو، معافی مانگ لو، استغفار کر لو، وقت کو قدر، اس وقت کی قدر کرو۔ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وقت کی قدر کرو، فراغ کا قبل شغلے کا، مصروفیت مشغولیت سے پہلے پہلے ان فرصت کے لمحات کو، ان فارغ اوقات کو ضائع نہ کرو موبائل میں اور فضول کاموں میں۔ یہ 3 چیزیں ہو گئیں، اور فرمایا اچھا صحت کو بیماری سے پہلے میں نے بتا دیا، اپنی غنا کو، تونگری کو، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، ہاتھ کشادہ ہے، نعمت ہے، مال بھی یہ فضل اللہ ہے، اس کو غنیمت سمجھو، فقر سے پہلے پہلے، غربت کلاشی سے پہلے پہلے۔ اس مال کے ذریعے اللہ کو کی محبت خریدو، اس مال کے لیے رب کی رضا خریدو، اس مال کے ذریعے آخرت خریدو، مال کے ذریعے جنت خریدو، اس مال کو بھی، اس سے فائدہ اٹھا لو، ضائع نہ کرو، ایک ایک روپیہ آپ کا قیمتی ہے۔ اللہ اکبر۔ 4 ہو گئی، 5ویں کیا ہے؟ حیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو غنیمت جانو، قدر کرو موت سے پہلے پہلے، موت سے پہلے پہلے اس زندگی کو بہت بڑی رب کی غنیمت سمجھ کر فائدہ اٹھاؤ، ورنہ جیسے سورہ مومنون میں فرمایا نا، حتی اذا جاء احدهم الموت، فرمایا جب ان کو موت آئے گی، کئی لوگوں کو موت آتی ہے، قال رب ارجعونی، موت آتے بندہ کہتا ہے میرے رب مجھے واپس کر، روح نکلتے ہی ربی ارجعونی، اے اللہ مجھے واپس کر، دنیا میں بھیج، کچھ لمحات ادھارے دے ادھار، کچھ دن اور میری زندگی بڑھا دے، کیوں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، جو دنیا چھوڑ آیا ہوں واپس جا کر اب تیرا بندہ بن کے رہوں گا، نیک عمل کروں گا، اعمل صالحا، اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، اب وقت ضائع نہیں کروں گا، اب تیری دی ہوئی دولت کو ضائع نہیں کروں گا، تیری دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤں گا، ارجعونی، کلا انہا کلمۃ ہوا قائلھا ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اب یہ عالم برزخ میں ہے۔ اور سورہ فاطر میں اللہ فرماتے ہیں وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا، یہ لوگ چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ اکبر، کیوں چیخیں گے، چلائیں گے، دہائیاں دیں گے، آہو بکا کریں گے، کیوں؟ کہ اے اللہ مجھے واپس بھیج، نعمل صالحا غیر الذی کننا نعمل، اے اللہ اب جو پہلے میں کام کر کے آیا ہوں نا، تیری نافرمانی میں، اسلام کے خلاف، شیطان ابلیس کو راضی کرنے میں، اب جا کر وہ کام نہیں کروں گا، میں اچھے کام کروں گا۔ اللہ کیا پوچھیں گے؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہا من تذکر وجاءکم النذیر، اولم نعمرکم، کیا میں نے تجھے اتنی زندگی نہیں دی، اتنا وقت نہیں دیا، یہ صلاحیتیں تجھے نہیں دیں، یہ عقل و دانش، قلب و جگر، فہم و فراست، یہ تجھے عطا نہیں کیا تھا؟ اتنا وقت تجھے دیا، اتنی زندگی تجھے ملی،
अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीही मन तज़क्कर। नसीहत हासिल करने वाला इस ज़िंदगी में बड़ी नसीहत हासिल कर सकता है, फ़ायदा उठाने वाला बड़ा फ़ायदा उठा सकता है। गनीमत जानने वाला इसको अल्लाह की रज़ा के लिए खपा सकता था। वो जाअकुमुन नज़ीर, और फिर ऊपर से तुम्हें डराने वाला भी आया। कुरान डराने वाला है, नबी डराने वाला है। सारी ज़िंदगी डराते रहे, कुरान अभी भी डरा रहा है। फरमाया जालिमों के लिए कोई बसारत जालिमों के आनी होती, मुशरक की अकल ही मारी होती है। मेरे भाइयों, इस ज़िंदगी से फ़ायदा उठा लो। सुभान अल्लाह। सही बुखारी की, मुस्लिम की हदीस आपने बारहा पढ़ी होगी। सबातु युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। 7 किस्म के लोगों को अल्लाह अपने साए में जगह देगा, जिस दिन अल्लाह और अल्लाह के अर्श के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा। उसमें एक नौजवान होगा। 7 किस्म के लोग, 7 कैटेगरी के लोग होंगे। उनमें एक शाबुन नशा फी इबादत रब्बे, एक वो नौजवान होगा जिसने जवानी, चढ़ती जवानी से ही रब की रज़ा के लिए अपनी ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दी। तो रब की इबादत के साए में परवान चढ़ा। नशा फी इबादत रब्बे ही। एक वो नौजवान होगा जिसने अपनी जवानी से ही इबादत शुरू की और रब की रज़ा के लिए काम करता रहा, और अल्लाह अपने साए में बुलाकर जगह देगा जिस दिन सूरज सवा नेज़ा करीब होगा। और पसीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इतना पसीना निकलेगा माशर के मैदान में लोगों का कि अगर लोग कश्तियां चलाएं तो कश्तियां चला सकते हैं। अल्लाहु अकबर। और उसमें वो लोग भी होंगे, रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन बिल मस्जिद, जिसका दिल मस्जिद से लटका रहता है, अटका रहता है। मस्जिद से उसकी मोहब्बत, मस्जिद से कल्बी ताल्लुक, मस्जिद से लगाओ, इसको भी अल्लाह बुलाकर अपने अर्श के साए में जगह देगा, या अपने साए में जगह देगा। तो मेरे भाइयों, ये जिंदगी को गनीमत जानो। सख्त खसारे में आज जा रहे, हम सख्त खसारे में जा रहे। बड़ी हदीसें मेरे जहन में थी आज, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी की। तो मेरे भाइयों, अब आगे आ रहा है रमज़ान। वैसे तो पूरे 12 महीने ही अल्लाह के हैं, और मोमिन के लिए ये सारी ज़िंदगी ही फुर्सत के लम्हात गनीमत हैं। और सदा बहार दरख्त की मिसाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है मोमिन के साथ, और अल्लाह ने दी है। सदा बहार तरोताज़ा रहने वाले दरख्त की मिसाल मोमिन की उस तरह, उसकी मोमिन की तरह। मोमिन तो हर हाल में रब की रज़ा के लिए, वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह। अल्लाह फरमाते, कुछ लोगों ने अपने आप को बेच दिया है मेरी रज़ा की खातिर। कुछ लोगों ने अपने आप को बेच डाला है, फरोख्त कर दिया है मेरी रज़ा के लिए। उनका उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, जागना सोना, कारोबार, तिजारत, सफ़र, हज़र, सब कुछ मेरी रज़ा के लिए होता है। लेकिन कुछ कुछ लम्हात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, कुछ महीने, कुछ रातें, कुछ दिन, कुछ औकात, कुछ घड़ियाँ मोमिनों को, उम्मत मुस्लिमा को अता की हैं, जो ज़िंदगी के इन ज़ाया लम्हात की तलाफ़ी का सबब बन सकते हैं। उसका सबब बन सकते हैं। अल्लाह ने ऐसे लम्हात दिए हैं। तो आइए, ये शाबान का महीना अब गुज़र रहा है, ये भी इबादत का महीना है, और अपने वक्त को ज़ाया ना करो, बिदआत में, खुराफात में ज़ाया ना करो। मैं समझता हूँ कि आज उम्मत दीन से दूर होती चली जा रही है। उम्मत मुस्लिमा की मैं बात कर रहा हूँ। बिदआत और खुराफात इतनी है कि इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं मुसलमान कि उसके लिए वक्त भी लगा रहे हैं, सरमाया भी लगा रहे हैं, सब कुछ सर्फ कर रहे हैं। लेकिन कल क़यामत के दिन खसरत दुनिया वल आखिरा, जिनकी दुनिया भी खसारे में, आखिरत भी खसारे में। तो बिदआत, खुराफात से बचो, गुनाहों से बचो, अपनी ज़िंदगी को रोशनी, दीन रोशनी है, दीन रोशनी है, इल्म रोशनी है, वही इलाही रोशनी है।
اس روشنی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، دیکھ بھال کر زندگی بسر کرو کہ کیا کون سی نیکی ہے کون سی نیکی نہیں ہے۔ اللہ نے عقل کاروبار کے لیے نہیں دی، موبائل چلانے کے لیے عقل نہیں دی، لوگوں کو دھوکے دینے کے لیے عقل نہیں دی رب تعالیٰ نے۔ یہ رب نے عقل دی ہے کہ رب کو پہچانو، اپنے اللہ کے حقوق ادا کرو، مخلوق کے حقوق ادا کرو، اپنی اس دنیا میں آخرت کے لیے کچھ کر کے آؤ، اپنی آخرت کو سنوار لو۔ اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔